وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے رسول مکرم، ان پر اس شخص کا حال بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، تب وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، بس شیطان نے اس کا پیچھا کیا، سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، جن آیتوں کا اس کو علم دیا گیا تھا، مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے، یا چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے۔ کتے کو ہانپتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہانپ کر وہ زبان نکال کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ محبوب یہ واقعات بتائیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 سے بیان ہے 177 تک۔ اب ان آیات کے اندر اصل میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا تب ان کی اطاعت سے نکل گیا۔ اس شخص کے اوپر اور اے رسول مکرم ان پر اس شخص کا حال بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، فرما بردار نہیں تھا، نافرمان تھا، اور ایسے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا جب شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہوتی ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، فرما بردار نہیں ہیں۔ جو اس کو علم دیا گیا تھا، اگر ہم چاہتے تو اس علم، وہ جو آیات اس کو دی گئی تھیں،
اس کو بلندی عطا کرتے، مگر وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں لگا ہوا تھا، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں، حکم کو مانتا نہیں تھا، بے ادب تھا، گستاخ تھا، نافرمان تھا۔ تو مگر وہ پستی کی طرف جھکا، کیونکہ اپنی خواہش، اپنے نفس کی خواہش کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے، اور چھوڑ دو تو تب بھی وہ زبان نکالے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری باتوں کا احترام نہیں کرتے تھے، جو ہم کہتے تھے اس بات کو مانتے نہیں تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، محبوب آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کتنی بری مثال ہے، کیسی بری مثال ہے، اس کو کتے کی طرح مثال دی گئی ہے، کتے کے ساتھ جو دونوں صورتوں میں اپنی زبان نکال کر لٹکا کر بیٹھا ہوتا ہے، جو بے ادب، گستاخ اور نافرمان ہے، جو بات کو مانتا نہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، مرضی اپنی کرتا ہے، لالچ اور نفس کے پیچھے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 175، 176، 177۔ اب اس میں اصل میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے 2 مرتبہ دہرائی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں، کس پرسپیکٹو کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا کہ پچھلے دنوں ان آیات کی تفسیر گزری تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین سے جنگ کرنے کا قصد کیا، وہ قوم جو بڑے بڑے قد اور پہاڑوں کی طرح کے جسم اور طاقت، اور کنعان سے شام کی طرف روانہ ہوئے، تو بلعام کی قوم بلعام کے پاس گئی۔ اب اس کو بعض نے بلعام بھی کہا ہے اور بعض نے بلعام بھی کہا ہے، بلعام بن باعورہ یا بلعام بن باعورہ۔ اب بلعام یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ ان لوگوں نے بلعام سے کہا، کیونکہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس شخص کے پاس، انہوں نے کہا کہ موسیٰ بہت سخت آدمی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، اور وہ ہمیں ہمارے شہروں سے نکالنے اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہمیں قتل کر کے ہمارے شہروں میں بنی اسرائیل کو آباد کر دے گا، اور تم وہ شخص ہو جو مستجاب الدعوات ہو، تم جو دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا، اس شخص کے پاس۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ان کو یہاں سے بھگا دے۔ اب بلعام بن باعورہ یا بلعام نے اس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، اس شخص نے کہا، اس نے کہا، اور جن کو مجھے تم کہہ رہی ہو کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ تو اللہ کی روحانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، مومنین ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے جو علم ملا ہے، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ
اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کی تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، اور صرف آخرت برباد نہیں ہوگی، میری دنیا بھی برباد ہوگی۔ اب انہوں نے، ان کی جو قوم تھی، انہوں نے بار بار اصرار کیا، انہوں نے کہا نہیں اے بلعام تو ان کے لیے بد دعا کر۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے، نبی کے لیے بد دعا کر۔ اب بھئی وہ اس وقت برگزیدہ لوگوں میں سے تھا، مقبول بارگاہ تھا، تبھی تو خدا نے اس کو اسم اعظم کا علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ اصرار کیا، انہوں نے کہا نہیں تو بد دعا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس نے کہا اچھا پھر میں پہلے استخارہ کرتا ہوں، اور وہ اس کی عادت بھی یہ تھی کہ وہ استخارہ کرنے کے بعد دعا کیا کرتا تھا۔ تو اس کو نیند میں، اب جب استخارہ کر کے سو گیا تو اس کو نیند میں بتایا گیا بد دعا نہ کرنا، یہ نقصان بربادی کا دروازہ کھل جائے گا، وہ نبی ہیں۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے استخارہ کی ہے اور مجھے ان کے خلاف بد دعا کرنے سے منع کیا گیا، دعا ان کے خلاف دعا۔ اب ان کی قوم نے کیا کیا کہ اس کو تحفے اور تحائف دینے شروع کر دیے، کیونکہ ان کی قوم کو پتا تھا کہ یہ اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا۔ اب وہ تحفے اور تحائف لینا اس نے شروع کر دیے، اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کی قوم نے پھر کہا کہ نہیں تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے کہا اچھا میں پھر استخارہ کرتا ہوں، حالانکہ اس کو استخارے میں منع کر دیا گیا تھا۔ اچھا اب جب اس نے استخارہ کیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ پہلے استخارے میں تو جواب آیا تھا کہ بد دعا نہ کرنا، وہ نبی ہیں، اب کوئی جواب نہ آیا۔ اب اس کی قوم نے کہا کہ اگر اللہ کو یہ بد دعا کرنا پسند نہ ہوتا تو وہ تمہیں پہلے کی طرح اب بھی منع کر دیتا۔ تو جب دوسرے استخارے میں کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے تجھے اجازت ہے تو بد دعا کر۔ اور وہ مسلسل اصرار کرتے رہے اور تحفے اور تحائف اس کو دیتے رہے رشوت کے طور پر، یہاں تک کہ ایک دن وہ ان کے کہنے میں آ گیا۔ وہ ایک جو روایات تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ اس گدھی نے اس کو کئی دفعہ اپنے اوپر سے گرایا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس گدھی نے اس سے کلام کیا زبان سے، اور کہا افسوس بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے مجھے روک رہے ہیں؟ میں جو تجھے بار بار گرا رہی ہوں یہ اللہ کے حکم سے، فرشتے مجھے روک رہے ہیں۔ کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرو گے؟ مگر وہ تحفے تحائف اتنے لے چکا ہوا تھا، اور اس کی قوم کے اس کے اوپر احسان اتنے آ چکے ہوئے تھے، وہ نفس کی پیروی کے اندر چلا گیا۔ اب بلعام باز نہیں آیا، وہ پہاڑی پر جب اس گدھی نے اس کو گرایا تو وہ پہاڑ پر چڑھ کر بد دعا کرنے لگا۔ اب وہ ہوا یہ کہ اس کو اس بے ادبی اور گستاخی کی سزا یہ ملی کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ بد دعا کرتا تھا کیونکہ نبی کے خلاف، نبی کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ اور حدیث میں تو یہ ہے کہ جو کسی اللہ کے ولی سے اپنے دل میں بغض یا عداوت رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اس شخص سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو پھر نبی کے ساتھ، نبی کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اب جب اس نے بد دعا شروع کی تو اس کی زبان پر بد دعا کے الفاظ نہیں آتے تھے، بلکہ بد دعا اپنی ہی قوم کے متعلق کرتا تھا۔ بڑی کوشش کرنی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں، مگر الفاظ جب آتے تو اس کی قوم نے کہا ہے بلعام یہ تو کیا کر رہا ہے؟
ہم نے تجھے تحفے تحائف اس لیے دیے تھے کہ تو ہمارے لیے بد دعا کرے۔ اس نے کہا نہیں، میں مجبور ہوں، مجھ سے جب میں الفاظ ادا کرتا ہوں تو میری زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے الفاظ ہی نہیں نکلتے، تمہارے لیے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اس نے کہا میرے اختیار میں نہیں، اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا جب اس کی زبان اس کے منہ سے نکل کر اس کے سینے تک لٹک گئی، جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، جس کو اللہ نے اس کتے سے مثال دی ہے۔ اس نے کہا میری تو دنیا اور آخرت ہی برباد ہو گئی۔ اب اس نے کہا میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور میری آخرت بھی برباد ہو گئی، مگر اے میری قوم، اب میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ حسین و جمیل عورتوں کا ایک گروہ ان کے لشکر کے اندر بھیج دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے، جہاں لاکھوں لوگ تھے، ایک بندے نے بھی زنا کر لیا، کیونکہ اسم اعظم جانتا تھا، راز و نیاز جانتا تھا، اس نے کہا ایک بندے نے بھی اگر زنا کر لیا تو تمہارا کام بن جائے گا جو تم میرے سے بد دعا کروانا چاہتے تھے، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ اس پر سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ قوم جس مقصد کے لیے آئے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، اور تم چاہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کامیاب نہ ہونے پائیں، اس لیے حسین و جمیل اپنے گھروں کی عورتوں کا ایک لشکر بھیج دو۔ اس لشکر کے اندر ایک بندے نے بھی اگر زنا کر لیا تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جو تم میری دعا سے کروانا چاہتے تھے وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ میں تو تباہ ہو ہی گیا، میں تو برباد ہو ہی گیا، اب تم یہ کام کرو، میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، اب یہ کرو۔ اب بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام زمری بن شلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود ایک حسین و جمیل ان میں سے اس نے عورت پکڑی اور ان کے پاس لے آیا۔ انہوں نے منع کیا یہ کام نہ کرنا، مگر وہ عورت اتنی حسین و جمیل تھی کہ وہ اس کے عشق میں، اس کے حسن میں پاگل ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس نے زنا کیا۔ اسی وقت بنی اسرائیل کے اندر طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشیر تھا، فنحاس بن العذار نامی ایک اسرائیلی شخص تھا جو آپ کا مشیر تھا، آپ کا اسسٹنٹ تھا، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اب وہ جب آیا اور اس کو پتہ چلا تو اس نے اس کے خیمے میں گھس کر اس کو بھی اور اس عورت کو، دونوں کو قتل کر دیا جو زنا کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی اس نے قتل کیا، وہ جو طاعون کی وبا وہاں پر پھیلی تھی وہ فوراً ختم ہو گئی، لیکن اتنی دیر میں 70,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے اس عذاب سے ہلاک ہو چکے تھے، اور اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف تھی، بہت دکھ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اس شخص نے یہ کیا ظلم کیا۔ خیر، مقاتل نے کہا کہ بلکہ کہ بادشاہ نے بھی بلعام سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے کہا وہ میرے ہم مذہب ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے اس کو سولی کے لیے سلیب تیار کی تو وہ ڈر گیا، اور باقی واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گدی کے اوپر سوار ہو کر اس پہاڑ کے اوپر گیا، مگر وہ چلتی نہیں تھی، اس کو گراتی تھی، وہ اس کو مارتا تھا۔ اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ وہ ہم کلام، اس کو زبان عطا ہوئی، اور اس نے کہا تم مجھے کیوں مار؟ جب اس نے کہا کہ تو نہیں دیکھتا، میں دیکھ رہی ہوں، فرشتے مجھے روک رہے ہیں، تو مجھے کیسے آگے لے کے جا سکتا ہے بد دعا کے لیے؟ پھر وہ لوٹ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اب پیچھے آپ پڑھ آئیں، جب اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کی قوم 40 سال سفر کرتی رہی، سارا دن سفر کرتے، رات ہو جاتی، اور جب اگلے دن اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال ایسے گزر گئے، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بے شمار، بلکہ ان کے سارے جتنے بھی بزرگ عمر کے اندر تھے
بزرگ سے مراد وہ سارے انتقال کر گئے. آگے نئی قوم آ گئی جس کا ان کا بھی آیات کے اندر ذکر گزرا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ یہ کیوں ہم 40 سال اس میدان کے اندر جن سے ہم بھٹک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلعام کی دعا کی وجہ سے. بلعام کی دعا کی وجہ سے، جو اس نے بد دعا کی تھی. زبان سے تو وہ جو دعا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لیے نکلتی تھی، مگر بد دعا کرنے کے لیے کس کے لیے گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے. اس دعا کی کیوں اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس کی وجہ سے 40 سال آپ کی قوم اس میدان کے اندر، اس تکلیف کے اندر اس میں مبتلا رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب، جس طرح تو نے میرے خلاف اور میرے لوگوں کے خلاف اس کی دعا کو سنا ہے، تو نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا تھا، اپنی معرفت کا علم دیا تھا، حکمت کا علم دیا تھا، اسم اعظم دیا تھا، آیات بتائیں تھیں، اس وجہ سے تو نے اس کی دعا کو میرے خلاف اور میرے لوگوں کے خلاف سنا ہے. اب اسی طرح میری دعا اس کے خلاف بھی قبول فرما. اور وہ تو پھر نبی نہیں تھا، آپ تو پھر نبی تھے. اور نبی کہہ رہے کہ اب اس کے خلاف میری بد دعا کو قبول فرما. اب میں اس کے لیے بد دعا کروں گا جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، جس کو اتنی قربت دینے کے باوجود وہ اتنا گستاخ اور بے ادب اور نافرمان نکلا کہ وہ بات نہیں مانتا تھا، جس کو خدا نے کتے سے تشبیہ دی جنسی. اب اس کے خلاف میری بد دعا قبول فرما. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پہلی تو میری دعا یہ کہ اس سے اسم اعظم چھین لیا جائے، اس کے وجود کے اندر، اس کے علم کے اندر، معرفت میں جو اسم اعظم دیا گیا وہ اس سے واپس لے لیا جائے. اور دوسری میری دعائے ضرر یہ ہے اس کے لیے کہ اس سے ایمان سلب کر لیا جائے، کیونکہ نبی اور ولی اور جو لوگ صاحب معرفت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان، یہ نہیں کہ اس کی دولت چھین لی جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے، اس کی زمینیں چھین لی جائیں، اس کی حکومت، اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے. اور بے ادب اور گستاخ لوگوں کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. شیخ القرآن فیض احمد اویسی صاحب وہ اپنی کتاب بے ادب بے نصیب کے صفحہ نمبر 102 کے پر لکھتی ہیں کہ ابو بکر غزنوی اپنے والد مولانا داؤد غزنوی کی سوانح حیات کے صفحہ نمبر 191 پر لکھتی ہیں کہ مفتی محمد حسین صاحب نے ایک مرتبہ مولانا عبد الجبار غزنوی کو یہ واقعہ سنایا. اور واقعہ یہ ہے کہ امرتسر کے اندر محلہ تیلیاں کے اندر ایک مسجد تھی جس کے اندر ایک مولوی صاحب امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے، اور وہ مدرسہ غزنویہ میں مولانا عبد الجبار غزنوی سے پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اس مولوی نے یہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے تو میں زیادہ اچھا ہوں اور میں زیادہ بڑا ہوں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، ان سے کہیں زیادہ تو مجھے حدیثیں یاد ہیں. اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف یہ بات کی، بے ادبی، گستاخی، نافرمانی. اس نے کہا کہ ان کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں، مجھے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، ان سے بڑا بھی میں ہوں اور ان سے اچھا بھی میں ہوں. اب جن کے مدرسے میں پڑھتا تھا مولانا عبد الجبار غزنوی، ان کو جب یہ خبر پہنچی، وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا بڑا احترام رکھتے تھے. انہوں نے کہا اس نالائق کو میرے مدرسے سے باہر نکال دو، دفع کر دو اس کو یہاں سے. ان کو ان کے مدرسے سے نکال دیا گیا. اور پھر انہوں نے لوگوں کے اندر تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص ان قریب مرتد ہو جائے گا، ان قریب مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا. تو مفتی محمد حسن صاحب راوی ہیں کہ صرف 8 دن نہیں گزرے تھے
اس اللہ کے بندے کی زبان سے ناراضگی اور جلال کے اندر جو الفاظ نکلے تھے، وہ شخص مرضی ہو گیا، وہ شخص مرضی ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو ذلیل اور خوار کر کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو کسی مولوی، اس مولوی کے متعلق مولانا عبدالجبار غزنوی سے سوال کیا لوگوں نے، علماء نے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ ان قریب کافر ہو جائے گا، اور وہ واقعی 8 دن کے اندر اندر مرزئی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ فرمانے لگے جس وقت مجھے اس کی گستاخی کی اطلاع ملی تو بخاری شریف کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، بخاری شریف کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں میرے کسی ولی کی، جس شخص کے دل میں کسی ولی اللہ کا بغض یا عداوت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ خالق کائنات کا اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے جو کسی اللہ کے ولی کا بغض یا عداوت اپنے دل میں رکھے۔ اب وہ لوگ سوچیں جن کے دلوں میں حضور داتا گنج بخش، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، بابا فرید الدین گنج شکر، بزرگوں کے متعلق جن کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس شخص کے دل میں اللہ کے ولی کا بغض یا عداوت ہوگا، اللہ حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا میرا اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو مولانا عبدالجبار غزنوی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بندہ ان قریب کافر ہو جائے گا، اور واقعی 8 دن کے اندر اندر وہ بندہ کافر ہو گیا، انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ حدیث میرے ذہن میں تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ ولی اللہ تھے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو تو جنگ کے اندر ہر فریق جو ان سے دوسرا فریق، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے فریق کی اعلیٰ ترین چیز کو چھین لے، تو اللہ کی نظر میں ایمان سے زیادہ اعلیٰ چیز کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بندہ کچھ دنوں کے اندر کافر ہو جائے گا، اور واقعی وہ بندہ جو ان سے کچھ دنوں کے اندر کافر ہو گیا۔ اس واقعے کو شیخ القرآن علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے اپنی کتاب بے ادب بے نصیب کے اندر لکھا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جس طرح تو نے اس کی دعا میرے خلاف قبول کی اور ہم اس میدان میں 40 سال جو ان سے پھرتے رہے، اب میری دعا یہ ہے کہ ایک تو اس سے اسم اعظم چھین لے، اور دوسرا اس کا ایمان سلب کر لے، اس کا ایمان ختم کر دے، اس کا ایمان ختم کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کا ایمان جو ان سے وہ اس سے لے لیا گیا۔ تو اصل میں سمجھایا کیا گیا کہ ان آیات میں جو لوگ علم رکھتے ہیں علماء، ان کے لیے بھی بڑا سخت حکم ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا اور اس کو اپنے اسم اعظم کی تعلیم دی تھی، پھر اس کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور دین سے نکل گیا تو اب وہ کتے کی مانند ہو گیا، کتے کی مانند۔ اللہ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی، کتے سے جو دونوں حالتوں میں اپنی زبان نکال کر ہانپ رہا ہوتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے، کتے سے۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس پر گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے، چھوڑ دو تب بھی وہ بیٹھا بھی ہوگا، تب اس کی زبان لٹک رہی ہوگی اور وہ ہانپ رہا ہوگا، اور جب اس نے وہ بد دعا کی تو اس کی زبان نکل کر سینے تک، منہ سے نکل کر لٹکنا شروع ہو گئی جن سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کتے پر حملہ کرو پھر بھی زبان نکالے، اور نہ کرو تب بھی زبان نکالے، تو مطلب یہ کہ زبان نکال کر ہانپنا یہ اس کی فطرت ثانیہ یا عادت اصلیہ بن چکی ہے۔ تو جو شخص گمراہ ہو اور مال پر حریص ہو، تم اس کو نصیحت کرو پھر بھی گمراہی پر برقرار رہے گا، اور مال کی حرص اس کے دل میں رہے گی، اور اگر تم اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو پھر بھی وہ گمراہی پر برقرار رہے گا اور مال کی حرص کرے گا۔ اور بعض ایسے بے ادب اور گستاخ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو کسی چیز کا حکم دیں
وہ تب بھی نہیں مانیں گے، نہ دیں وہ تب بھی نہیں مانیں گے، بات کو نہیں مانیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اپنی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ خیر، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری مثال عطا فرمائی کہ معنی یہ کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ اس کتے کی مثل ہے، اور یہ کیسی بری مثال ہے، آگے خود ہی فرمایا کہ کتے کی فطرت یہ ہے، کتے کے وجود میں یہ فطرت ہے کہ وہ جب کسی اجنبی شخص کو دیکھتا ہے تو اس پر بھونکتا ہے یا نہیں بھونکتا؟ اس پر بھونکتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ہڈی ڈال دی جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو وہ دم ہلانے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ دم ہلانے لگ جاتا ہے، تو وہ اس کے آگے دم ہلاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بے ضمیر اور رشوت خور علماء اور حکام ہیں، جیسے اس بلعام بن باورا نے کیا کیا؟ جب تحفے آئے، تحائف آئے، چیزیں آنی شروع ہوئیں اور لوگوں نے ابھی بھی مجبور کیا، اس نے کہا نبی کے خلاف بد دعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے ہاں، لیکن جب تحفے تحائف کا انبار آیا تو اس نے اب تو وہ جو بے ضمیر علماء جو ان سے جو رشوت لے کر یہ کام کرتے ہیں، جیسے یہود کے علماء کیا کرتے تھے، وہ رشوت لے کر آیتوں کو ہی تبدیل کر دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ہی غائب کر دیتے تھے تورات کے اندر سے اور عیسائی انجیل کے اندر سے۔ تو کچھ ایسے لوگ جو بے ضمیر علماء ہیں وہ لوگوں کو سخت سزاؤں اور جرمانوں سے ڈراتے ہیں، لیکن جب ان کو رشوت کی ہڈی ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہ ان کی زبان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے علماء بھی نظر آئیں گے دنیا کے اندر۔ تو ان آیات میں یہ بتایا کہ اگر ایک شخص کو اللہ کی آیات کا علم دیا گیا ہے، لیکن جب اس نے غلط کام کیا، حکم کو نہیں مانا، تو اللہ نے اس سے علم بھی چھین لیا اور اس سے ایمان بھی چھین لیا۔ تو اب اصل میں کہا ان آیات کے اندر یہ گیا ہے، ان آیات کے اندر جن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ جو بلعام تھا، یہ کون تھا جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد اور عالم تھا جس کا نام بلعام بن باورا تھا، بعض نے کہا بلعام بن باورا تھا، اور اپنے زمانے میں علم اور فضل کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں رکھتا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اس کا خطبہ سنتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے کی وجہ سے وہ اپنے علم اور فضل سے خالی کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شخص امیہ بن ابی سلط ثقفی تھا، اس نے بھی قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس زمانے میں ایک رسول تشریف لانے والے ہیں، اس کی خواہش تھی کہ مجھے رسول بنا دیا جائے، لیکن جب تاج نبوت، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا، تو وہ بھی حسد کے مارے جلنے لگا اور اس نے بھی کفر اختیار کیا، اور سعید بن مسیب نے ابو عامر بن سیفی کا نام لیا، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کو نبوت مل جائے جو ان سے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس نے بھی کفر کر دیا جو ان سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، جس شخص کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کو کتے سے مثال دی گئی ہے، کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا۔ تو نام جو بھی ہو، اصل چیز ہے کہ ہمیں جو چیز فرمائی گئی ہے اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں وہ چیز سمجھنی چاہیے، نہ کہ اس کوشش میں چلے جائیں کہ وہ بندہ تھا کون۔ اس میں مختلف روایات ہیں، میں نے کئی نام آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن زیادہ جو راجع قول ہے وہ یہ کہ وہ بلعام بن باورا تھا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان آیات کے اندر جن سے کہ وہ جن سے شخص ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے اور چھوڑ دو پھر بھی ہانپ کر زبان نکالے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔
آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں. غور اور فکر کرنے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہا, کہیں وہ بے ادبی تو نہیں کر رہا, کہیں وہ گستاخی کے راستے پر تو نہیں چل رہا, کہ کہیں اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت مسلط کر دی جائے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.